بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں قسمت ٹی وی۔ دوستو، بے شک اس حالیہ وائرس کی وجہ سے انسانیت بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، لیکن اس وائرس کی وجہ سے اس روئے زمین پر کچھ ایسی مثبت تبدیلیاں بھی آئی ہیں جن کا فائدہ شاید آنے والے وقتوں میں انسان کو بہت زیادہ ہوگا۔ مثال کے طور پر واٹر پولوشن اور ایئر پولوشن میں بہت زیادہ کمی ہوئی ہے، اور ہماری زمین کے ارد گرد موجود اوزون تہ جو کہ پچھلی کئی دہائیوں سے بہت زیادہ متاثر ہو رہی تھی، اس وائرس کی وجہ سے اس میں بھی بہت سی مثبت تبدیلیاں آئی ہیں۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہونے والی مثبت تبدیلیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل قسمت ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے گھنٹی کا آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو، حالیہ وبا کے پیش نظر بہت سے انسان متاثر ہوئے ہیں۔ اس زمین پر تقریباً 206 ممالک میں سے 198 ممالک میں یہ وبا پھیل چکی ہے۔ پاکستان میں اس وبا کا شکار ہونے والے پہلے مریض کو تقریباً 1 ماہ پہلے رپورٹ کیا گیا تھا، لیکن دوسرے ممالک کی نسبت پاکستان میں اس وبا پر قابو پا لیا گیا ہے۔ بلکہ اس طرح کہنا زیادہ حق بجانب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ملک پاکستان کو اس وبا سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ اس وبا کے متعلق سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا پر کسی بھی قسم کی پوسٹ یا ویڈیو پر بالکل یقین نہ کریں اور نہ اس قسم کی کسی پوسٹ یا ویڈیو کو شیئر کریں۔ اس وبا سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں، غیر ضروری گھر سے باہر ہرگز نہ نکلیں، نمازیں ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اس وبا سے بچا اور اس وبا کو اس پوری دنیا سے ختم کر دے۔ دوستو، بے شک اس وبا سے بہت زیادہ انسانیت متاثر ہوئی ہے، لیکن اسی وبا کی وجہ سے انسانوں کے علاوہ باقی بہت سی چیزوں پر بہت سی مثبت اثرات ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر جانور، درختوں اور ہماری اس زمین کے انوائرمنٹ میں بہت سی مثبت تبدیلیاں آئی ہیں۔ اس وبا سے ماحولیاتی آلودگی میں بہت زیادہ کمی واقع ہوئی ہے۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق کاربن مونو آکسائڈ جو کہ زیادہ تر گاڑیوں کی وجہ سے پھیلتی ہے، اس میں بنسبت کمی واقع ہوئی ہے، اور CO2 کی وجہ سے ہماری زمین کی درجہ حرارت میں بے پناہ اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ دونوں گیسز ریڈیوس ہو رہی ہیں۔ دوستو، آپ جانتے ہوں گے کہ ہماری زمین کے گرد اوزون تہ موجود ہے۔ یہ اوزون تہ ایک خاص قسم کی گیس کی بنی ہوئی ہے جو کہ سورج سے آنے والی الٹرا وائلٹ شعاؤں کو روکتی ہے، لیکن یہ اوزون تہ پچھلے کئی سالوں سے پتلی ہو رہی ہے۔ اس کی مین ریزن کلورو فلورو کاربن اور ایئر پولوشن ہے۔ ایئر پولوشن کی مین وجہ بے تحاشا گاڑیاں اور کارخانے وغیرہ ہے، کیونکہ پوری دنیا کی انڈسٹریز پچھلے تقریباً 3 ماہ سے بند ہے، اس لیے ایئر پولوشن میں بہت زیادہ کمی واقع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اوزون تہ اپنے آپ کو ریپیئر کر رہی ہے، اور پہلے کی نسبت اوزون گیس اب بہت زیادہ مقدار میں ہماری زمین کے ارد گرد موجود ہے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر سے ایسی رپورٹس آ رہی ہیں جن میں بتایا جا رہا ہے کہ فضائی آلودگی میں کس قدر کمی واقع ہوئی ہے۔ کھلی اور پاک فضا میں چہچہا رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے، اس لیے مختلف شہروں کے گلیوں اور بازاروں میں جنگلی جانور گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوستو، اس وبا کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں سر فہرست اٹلی کا نام آتا ہے۔ اٹلی میں اس وائرس کی وجہ سے سب سے زیادہ مواد بھی ہوئی ہیں۔ اٹلی میں سالانہ 6 کروڑ لوگ سیر کے لیے آتے تھے، اور ورلڈ ٹورزم میں اٹلی کا نمبر 6 تھا، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے آج اٹلی بالکل بند ہے۔ اٹلی کا سب سے خوبصورت شہر وینس جو کہ ٹورسٹ کے لیے مین اٹریکشن تھا، اس شہر کو سٹی آف لیک یعنی کہ نہروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں بہت زیادہ ٹورسٹ آنے کی وجہ سے واٹر پولوشن بہت زیادہ بڑھ چکا تھا، جس کی وجہ سے اس شہر کے پانی سے باقاعدہ بدبو آتی تھی اور پانی کا رنگ بھی بہت زیادہ گندا ہو چکا تھا۔ لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے صرف 2 مہینے میں ہی اس کا پانی اتنا صاف ہو چکا ہے کہ اس میں تیرتی ہوئی مچھلیاں صاف نظر آتی ہیں۔ فیکٹریز بند ہونے کی وجہ سے مضر صحت گیسز میں کمی واقع ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے فضائی اور آبی آلودگی میں بھی کافی حد تک کمی ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ گلوبل وارمنگ پر بھی بہت اچھے اثرات پڑے ہیں۔ دوستو، اس مشکل کی گھڑی میں جہاں سب لوگ خوف و ہراس میں مبتلا ہیں، وہیں ہماری پولیس، فوج اور بالخصوص ڈاکٹرز دن رات اس وبا کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس مشکل گھڑی میں ہماری حفاظت کے لیے کندھے سے کندھا ملائے کھڑے ہیں۔ ہم ان ڈاکٹرز، پولیس، فوج اور قومی اداروں کو سلوٹ پیش کرتے ہیں اور ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔
اور ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں اور اس وبا سے خود بھی بچیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بچائیں، اور حکومت کی طرف سے وضع کیے گئے قوانین پر عمل کریں۔ اور آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس مشکل گھڑی میں ہمیں صبر و استقامت عطا فرمائے اور ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، آمین۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔